اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 125 ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے موذی سرکار کے 100 رتن۔ میں نے گزشتہ نشست میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اگلی نشست میں اس موضوع پر کچھ گفتگو کروں گا، تو آج اپنا وعدہ نبھا رہا ہوں۔ مجھے چونکہ یو ٹرن لینا نہیں آتا، تو اس لیے میں اپنی جگہ پر قائم ہوں اور اپنے وعدے کی پاسداری کر رہا ہوں۔ تو یہ جو 100 رتن جو میں نے استعمال کیا لفظ، یہ جان بوجھ کر کیا ہے، ورنہ تاریخ میں 9 رتن مشہور ہیں، اور 2 بادشاہوں کے، ایک ہندو بادشاہ اور ایک مسلمان بادشاہ۔ مسلمان نام نہاد کہہ سکتے ہیں ہم اس کو، کیونکہ اس نے اپنا دین الہی بنایا تھا، تو پتہ نہیں ہے علماء اس کو مسلمان مانتے ہیں نہیں مانتے۔ بہرحال مسلمان خاندان میں پیدا ہوا تھا، تو اس کی وجہ سے اسے ہم مسلمان ہی مانیں گے۔ تو ہندو جو بادشاہ تھا وہ تھا وکرما جیت، جس کے نام سے ہندی میں وکرما سال ہوتا ہے۔ ہندی سال جو ہے وکرمی سال کہلاتا ہے وہ۔ تو یہ جو تھا، یہ 375 عیسوی سے 414 عیسوی تک حکمرانی کرتا رہا۔ تو تاریخ میں یہ پہلا بادشاہ تھا جس نے 9 رتن اپنے منتخب کیے تھے اور ان کے ذریعے حکومت چلاتا تھا۔ تو اردو ادب میں یہی ایک وکرماجیت اور دوسرا اکبر بادشاہ، ان کے 9 رتن مشہور ہیں۔ تو 9 رتن جو ہے لفظ، پہلے اس کی وضاحت کر دوں میں۔ یہ دراصل معنی ہے، رتن کے معنی ہیں جواہرات، ہیرے جواہرات۔ تو اس نے ان دونوں بادشاہوں نے جن لوگوں کو اپنے مشیر اور وزیر مقرر کیا تھا، وہ بڑے باکمال لوگ تھے، اور ان کے ذریعے، ان کی مدد سے، ان کے مشوروں سے یہ لوگ حکومت چلاتے تھے۔ تو اس لیے انہیں ہیرے جواہرات کا نام دے کر 9 رتن کہا گیا۔ اب میں بتا دوں آپ کو کہ یہ 9 جو رتن ہیں، عام طور سے ان میں کون کون سے ہیرے شامل ہوتے ہیں۔ ان میں ہوتا ہے، اول تو ہیرا ہی ہوتا ہے، پھر نیلم، پھر گوہر، اس کے بعد پکھراج، الماس، لعل، مرجان، زمرد، فیروزہ وغیرہ۔ اس طرح کے جتنے ہیرے موتی ہوتے ہیں وہ سب رتن کہلاتے ہیں ہندی میں۔ اب میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ یہ جو وکرماجیت تھا، اچھا ایک اور بات درمیان میں کہہ دوں کہ 9 ترکاریوں کی جو چٹنی بنتی ہے اس کو بھی 9 رتن کہا جاتا ہے۔ 9 مختلف قسم کی سبزیاں ملا کر جو چٹنی بنائی جاتی ہے اس کو بھی 9 رتن کہا جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے رتن جو ہے ہر معنوں میں اچھا ہی سمجھا جاتا ہے۔ تو اس کے جو 9 رتن تھے راجہ وکرماجیت کے، ان کے نام پہلے بتا دیتا ہوں میں آپ کو۔ بڑے عجیب سے نام ہیں یہ، دھنونتری، اس کے بعد ہے کشپنک، امر سنہا، شنکو، دیتال بھٹ، گھنگر پر، کالی داس، ورارچی اور وارہا مہر۔ یہ نام ہیں جو اس نے راجہ وکرماجیت نے اپنے ساتھ رکھے تھے۔ پھر اس کے برعکس جب اکبر بادشاہ آئے برسر اقتدار ہندوستان میں، تو انہوں نے جو اپنے 9 رتن منتخب کیے، ان کا زمانہ میں بتا دوں پہلے کہ یہ جو تھے بادشاہ اکبر صاحب، یہ رہے 1556 سے لے کر اور 1605 تک برسر اقتدار رہے۔ اس دوران انہوں نے جو حکومت کی، مسلمانوں کے سوا، مسلمانوں میں بھی جو بہت جید علماء اور دین سے زیادہ لگاؤ رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے سوا باقی تمام غیر مسلموں نے اکبر بادشاہ کے دور کی بڑی تعریف کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اسلام کے خلاف بھی کام کیے بہت سے، اور ہندو مسلم یکجہتی کے لیے ہندو عورتوں کو شادی میں بھی رکھا، اپنے گھر میں داخل کیا، اور پورے اسلامی یا مسلمان تہذیب کا جو تھا ماحول، اس کو اس شخص نے بہت تبدیل کیا، اکبر بادشاہ نے۔ تو پہلے ان کے 9 رتنوں کے نام سن لیجئے۔
کہ ان میں کون کون لوگ تھے. سب سے پہلے نام آتا ہے مرزا عبدالرحیم خان خانہ. پھر اس کے بعد ہے مرزا عزیز گوکل تاش یا کوکل تاش، یہ ہفتہ زاری مشہور تھے. پھر اس کے بعد ہے ابو الفتح گیلانی. بعض لوگ ان کی جگہ تانسین کو اکبر کا نورتن کہتے ہیں. تو بہرحال ان دونوں میں سے ایک کو شمار کریں گے ہم 9 کی گنتی پوری کرنے کے لیے. اس کے بعد ہے ابو الفضل فیضی، اس کا نام بہت لوگوں نے سنا ہے. اس کے بعد ایک صاحب تھے حکیم ہمام. پھر ایک اور انہوں نے جو منتخب کیا وہ تھا ملا دو پیازا. اس کے بڑے لطیفے قصے تاریخ میں، ادب کی تاریخ میں موجود ہیں. ایک اور اس کا جو رتن تھا وہ تھا راجہ ٹوڈر مل. پھر 8واں رتن اس کا تھا راجہ بیربل. اور ایک راجہ مان سنگھ، جو شہزادہ سلیم کے سلسلے میں جو ڈرامے بنائے گئے ہیں اس میں راجہ مان سنگھ کا بہت ذکر آتا ہے. تو یہ 9 رتن انہوں نے منتخب کیے تھے اکبر بادشاہ نے. اور اس سے پہلے وکرماجیت نے جو 9 رتن منتخب کیے تھے، یہ معاشرے میں انتہا درجے کے قابل، فاضل، علم اور ہنر میں کمال کا درجہ رکھتے تھے. یعنی سمجھ لیجیے کہ پورے معاشرے میں سے واقعی ہیرے چن کر انہوں نے جمع کیے تھے تاکہ حکومت کا نظام چلایا جا سکے. اس کے برعکس ہمارے یہاں جو موذی سرکار حکمران ہیں ان کا عجیب ہی عالم ہے. اس لیے میں کہتا ہوں ان کے پاس 9 رتن نہیں ہیں، ان کے پاس 100 رتن. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 50 سے زیادہ تو ان کے وزیر، مشیر اور معاون خصوصی اور پتہ نہیں کیا کیا ہیں وہ. تو یہ تو ہو گئے 50. باقی جو حالی موالی ہیں جن کو کبھی وزارت ملتی ہے، کبھی چھوٹتی ہے، اور کبھی وہ معلوم ہوتا ہے پارٹی میں موجود ہیں، کبھی باہر نکالے جاتے ہیں، ان پر کیس چل رہے ہیں، پارٹی کے اندر خود تحقیقات ہو رہی ہیں، اور کہ جی کس نے کتنا مال کمایا، چلیے اگر کمایا تو وہ واپس آ جائے، ہمارے ساتھ شامل ہو جائے. اپنے جو تھوڑے سے دڑا بنانے کے لیے تھوڑے ارکان کو الگ کیے ہیں تو ان سب کو بھی لے آئے، معاف کرتے ہیں. ایک دوسرے کو کام تو چلانا ہے. اس لیے کہ ہماری جو سرکار ہے وہ صرف 6-7 ووٹوں پر قائم ہے. ابھی پچھلے دنوں MQM نے دھمکی دے دی ہے کہ اگر انہوں نے گڑبڑ کی موذی سرکار نے تو ہمارے 7 آدمی جو ہیں وہ نکل جائیں گے، تو ان کی سرکار تو ویسے ہی دھڑام سے نیچے آن گرے گی. لیکن انہیں شاید اندازہ نہیں ہے MQM کے سربراہوں کو کہ آپ بھی جس طرح شامل ہوتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ کوئی ایک غیبی شخصیت وہ جس کے سر پہ ہواں بٹھا دے. ایک روایتی پرندہ ہے یہ دیومالی قسم کا کہ وہ جس کے سر پہ بیٹھ جائے وہ بادشاہ ہوتا ہے. اب وہ ہواں کو دیکھ بھی رہی ہے وہ مقتدر جو انتظامیہ ہے کہ یہ بیٹھا یا نہیں بیٹھا. تو یہ میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ جب تک وہ ہواں کا پرندہ بیٹھا ہے اس وقت تک تو یہ سرکار باقی رہے گی. جس دن اس نے اپنے پرندے کو ہٹا لیا تو پھر پتہ چل جائے گا، جسے پنجابی میں بڑے دلچسپ انداز میں کہتے ہیں کہ لگ پتہ جائے گا کہ ان کی کیا حیثیت ہے، کتنی ان کی اکثریت ہے، اور عوام میں جو حالت ہے ان کے بارے میں جو مشہور ہے. اب تو گالیاں تک دینے لگے لوگ. مجھے حیرت ہوتی ہے، میں پڑھتا ہوں جب نیٹ پر جو آتے ہیں تو باقاعدہ کھل کر گالیاں دیتے ہیں ان کو اور ان کے سرپرستوں کو. میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا دور نہیں آیا. مخالفت تو بہت ہوئی ہے لیکن گالیاں دینے کا موقع کبھی بھی نہیں آیا. یہ پہلا موقع ہے کہ حکمرانوں کو سر عام گالیاں دیتے ہیں لوگ. اور نیٹ پر جتنے سوشل میڈیا جس کو کہتے ہیں، سماجی ذرائع ابلاغ، اس پر تو بے تحاشا لوگ برا بھلا پتہ نہیں کن کن الفاظ میں کہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جتنے دعوے کیے اس میں سے کوئی کام ایک بھی نہیں کیا. اکبر کے اور وکرماجیت کے اگر 9 رتن تھے تو ان کے 100 رتن مل کر بھی کچھ کام نہیں کر پا رہے ہیں. بالکل عوام کو انہوں نے بری طرح مایوس کیا. اب اس کی پہلی مثال ایک بڑی دلچسپ دے رہا ہوں میں آپ کو. ایک خاتون ہے ان کے ہاں زرتاج، وہ وزیر مملکت ہیں موسمیات کی.
اب ان کا ارشاد سنیے. چونکہ کورونا سے پوری دنیا اس وقت پریشان ہے, نمٹ رہی ہے, لیکن انہوں نے جو گل افشانی کی ہے کورونا کے لیے, کورونا کو انگلش میں کووڈ-19 کہتے ہیں. کووڈ سے مراد کورونا کا CO, اور VI جو ہے وائرس ہے, اور D ہے ڈیزیز. کووڈ وائرس ڈیزیز جو 2019 میں پھیلا تھا دنیا میں, اس لیے 19 لگاتے ہیں. تو ہماری یہ صاحبہ جو ہیں ایک رتن, ان کی مودی سرکار کی, وہ فرماتی ہیں کہ کووڈ-19 آپ سمجھتے نہیں ہیں کیا, یہ اس کے 19 نکات ہوتے ہیں. یہ نکات لفظ صحیح نہیں, نکات صحیح ہے. تو 19 نکات ہوتے ہیں اس وبا کے, اور یہ 19 نکات کو ملکوں میں اگر پھیلائے 19 ملکوں میں تو کتنا پھیل جائے گا, پھر 19 ملکوں سے دوسرے 19 ملکوں میں. تو کووڈ-19 ان کی نظر میں یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جو 19 نکات پر مشتمل ہے اور دوسرے ملکوں میں پھیلاتی ہے. پھر یہ 19 ملکوں سے شروع کرے گی. انہیں یہ بھی شاید نہیں معلوم ہے کہ دنیا میں 200 کے قریب ممالک ہیں. اب 19 نکات وہ پھیلائے گی دنیا میں, اب تو پوری دنیا میں پھیل چکا ہے, لیکن ان کے حساب سے جب پھیلائے گی تو پتہ نہیں کتنے سال لگیں گے اس کو. تو خیر بہرحال یہ ایک 9 رتن میں سے ایک رتن کی میں نے خصوصیت پیش کی ہے. اچھا, اس سے پہلے وہ فرما چکی ہیں, اچھا ان کی اس بات پر WHO ادارہ صحت جو ہے, عالمی ادارہ صحت, وہی پریشان ہیں کہ بھئی یہ کون سی تحقیق آ گئی کہ کووڈ-19 جو ہے 9 نکات والی کوئی بلا ہے, کوئی آفت ہے, کوئی بیماری ہے. یہ صاحبہ فرما چکی ہیں پہلے ایک بار کہ عمران خان کے بعد پاکستان کے موسمی حالات تبدیل ہوئے ہیں. آپ دیکھ لیے کتنا اچھا موسم چل رہا ہے, بیماریاں اپنی جگہ ہیں, بے روزگاری کا موسم اپنی جگہ ہے. بدامنی کا تو اب اخباروں میں بہت کھل کر آنے لگا ہے کہ بدامنی کا بہت برا حال ہے. اسٹریٹ کرائم جیسے کہتے ہیں, چلتے پھرتے لوگوں کو لوٹنا, ریزنی کے, یہ بڑھتے جا رہے ہیں. اور ان میں وہ عناصر اب شامل ہو گئے ہیں کہ جو بیکاریوں کے نام پر شہروں پر مسلط کیے گئے ہیں. تو یہ حالات کی تبدیلی یہ عمران صاحب کی وجہ سے آئی ہے. ان کے خیال میں تو اچھی تبدیلی آئی ہے, لیکن عوام سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اچھی تبدیلی نہیں ہے. تبدیلی سرکار بھی کہتے ہیں ان کو, تو تبدیلی تو کیا لاتے اچھائی کی طرح, الٹا جیسے قہقری کہتے ہیں اس طرف, یعنی ترقی معکوس, یعنی جہاں تک ترقی ہو گئی تھی انہوں نے آ کر یو ٹرن لیا ہے اور واپس تنزل کی طرف چلے ہیں. تو یہ تو انہوں نے کہا کہ جی ان کے آنے کے بعد موسمی حالات پاکستان کے تبدیل ہو گئے. اللہ کرے اور 2-4 ایسے آ جائیں تو موسمی حالات بالکل ہی ان کے حساب سے تبدیل ہو جائیں. دوسری بات جو انہوں نے کہی بڑی دلچسپ ہے کہ عمران خان کی مسکراہٹ جو ہے بڑی قاتلانہ ہے. اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ کوئی خاتون کسی مرد کی اس طرح تعریف کرے تو اس کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں, کیا آغاز ہو سکتی ہیں اس کی. تو یہ خالصتاً خوشامد کا ایک طریقہ ہے جو ہر دور میں رہا ہے, اور ان کے دور میں تو خوشامدیوں کا بہت بڑا ٹولہ ان کے گرد جمع ہے, جو انہیں نہ صحیح سوچنے کی موقع دیتا ہے, نہ انہیں کوئی صحیح مشورے دیتا ہے. سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تو ویسے بھی لوگ کہتے ہیں کہ اب ان میں رہی نہیں, اس لیے کہ بہرحال ان کی جو عادتیں رہی ہیں, نائٹ کلبز اور دوسرے جو مشاغل ہیں ان کی وجہ سے عقل و فہم تو کافی حد تک اس کا درجہ گر گیا ہے. لیکن جتنا باقی ہے اس کو بھی ان کے جو 9 رتن یا 100 رتن ہیں وہ چھین لینا چاہتے ہیں. اگلی نشست میں انشاءاللہ ان کے اور رتنوں کا ذکر کروں گا. آج کی نشست میں اتنا ہی. آپ سے پھر درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو اگر کسی قابل سمجھتے ہیں تو اسے سبسکرائب بھی کریں, شیئر اور لائک بھی کریں, اور مناسب سمجھیں تو اپنے ملاحظات بھی پیش کریں, اپنی رائے بھی ضرور دیں. باقی بشرط زندگی باقی.